دوستو اس ویڈیو میں ہم یونانی سسٹم آف میڈیسن ہمارے ہندوستان میں کیسے آئی اور اس کا ہندوستان میں آنے کی کیا ہسٹری ہے، کیسے ہمارے دیش میں یونانی دوا کا وکاس ہوا اور لوگ نے یونانی علاج کو اپنایا، کیونکہ آیورویدک دوا سے ملتی جلتی تھی، اس لیے ہمارے دیش میں یونانی میڈیسن پورے ہندوستان میں مشہور ہوئی۔ جب ہمارے دیش میں عرب اور ایران سے عربی اور ایرانی ویپار کرنے کے لیے ہندوستان آیا کرتے تھے، تبھی ان کے ساتھ عربی اور ایرانی حکیم بھی ساتھ آیا کرتے تھے۔ ایرانی عربی حکیم جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ آیوروید کے ذریعے اپنا علاج کرواتے ہیں، جو ان کی یونانی سسٹم آف میڈیسن سے ملتی جلتی ہے۔ وہ ایرانی عربی حکیم ہندوستان میں رک گئے اور اپنے علم سے لوگوں کی خدمت کرنے لگے۔ لوگوں نے اسے اپنانے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوئی، کیونکہ یونانی میڈیسن اور آیورویدک میڈیسن میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، اس لیے لوگوں میں یونانی دوا عام ہونے لگی۔ دراصل یونانی سسٹم آف میڈیسن یہ عربی اور فارسی زبان میں تھی، اس لیے اس دور میں یہ عام لوگوں تک زیادہ مشہور نہیں ہوئی۔ پھر مغلوں کا دور آیا، تب یہ صرف بادشاہ اور وزیر، امیر لوگوں تک ہی رہ گئی تھی۔ اس کی عربی اور فارسی زبان ہونے کی وجہ سے صرف نوابوں اور راجہ مہاراجہ تک ہی رہ گئی تھی۔ اس کا اتنا وکاس نہیں ہوا اور دھیرے دھیرے سمجھو یہ غائب ہی ہونے لگی۔ پھر مغلوں کے کچھ بادشاہ نے اس کو وکاس کے لیے محنت پر اتنا کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ پھر جیسے جیسے ہندوستان میں دور گزرتا گیا اور پھر ہندی اور اردو زبان ہندوستان میں بولی جانے لگی، تو ہندوستان میں اردو زبان کے آنے سے یونانی سسٹم آف میڈیسن میں بہت سے بدلاؤ ہوئے، جیسے کہ جو یونانی سسٹم آف میڈیسن کی جتنی بکس تھی جو فارسی اور عربی میں تھی، اسے آسان کرنے کے لیے اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، جس سے یہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ آئے اور لوگ اس یونانی دوا کے بارے میں اسٹڈی کرے، اور ہوا بھی یہی۔ ایسے ہی اسے عربی اور فارسی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے میں یہ ایک گیم چینجر ثابت ہوا اور اس میں وکاس بھی تیزی سے ہوا۔ اس میں جو بنیادی یونانی سسٹم آف میڈیسن کی بکس جس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا وہ سیک الرئیس ابو علی حسین بن عبداللہ بن سینا القانون فی الطب کی 5 جلد، اور اسی کے ساتھ عبد الحسن بن العباس جامع مستند کتاب کامل الاسناد کی شرح اور ٹرانسلیٹ علامہ حکیم سید غلام حسنین کنتوری نے کیا، اور کانپور سے یہ بکس کو لانچ کیا گیا۔ یونانی سسٹم آف میڈیسن کی بکس جو یونانی میڈیسن پرنسپل پہ تھی، اسے حکیم برہان الدین نفیس بن اوس کرمانی، حکیم شدید الدین گجرونی اکثرائی اور حکیم جمال الدین اکثرائی، حکیم محمد اکبر ارزانی برہان پوری، ان بڑے بڑے حکیموں نے بیسک یونانی پرنسپل بکس پہ بہت محنت کی اور اسے صحیح اردو زبان میں لکھا جو یونانی میڈیکل کالجوں میں پڑھائی جانے۔ ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت آئی تو انگریزوں نے اپنے ساتھ اپنا ایجوکیشن سسٹم بھی ساتھ لائے، اور اس میں اس ٹائم کی میڈیکل پریکٹس جو یورپ اور ویسٹرن کنٹریز میں بہت وکاس کر چکی تھی، اسے ہندوستان میں لایا اور میڈیکل کالج اور اسپتال کھولے۔ ہندوستان کی جنتا انگلش زبان سے اتنی واقف نہیں تھی، تو انگریزوں نے اسے اردو زبان میں اور ہندی زبان میں ٹرانسلیٹ کی تاکہ بیسک میڈیکل فیسلٹی اسٹوڈنٹ کو ایجوکیشن دے سکے۔ ہندوستان میں یونانی سسٹم آف میڈیسن کو پورے ہندوستان میں عام کرنے میں سب سے بڑا کردار حکیم اجمل خان صاحب کا تھا۔ انہوں نے ہندوستان کے حکیموں کو یونانی سسٹم آف میڈیسن کی اسٹڈی اور اس کے وکاس کے لیے بڑے استر پہ یونانی اور آیورویدک میڈیکل کالج کھولنے کے لیے بڑی مہم چلائی۔ دی آیورویدک اینڈ یونانی طبیہ کالج کی شروعات کی، اور حکیم عبدالعزیز صاحب نے لکھنؤ میں تکمیل الطب کالج کو قائم کیا، اور پھر علی گڑھ، لاہور، حیدرآباد، پٹنہ، الہ آباد، میسور، بھوپال، پٹیالہ میں بھی یہ نیو کالج قائم کیے گئے۔ پھر دہلی میں ایک کالج بنایا گیا جس کا نام جامعہ طبیہ گلی قاسم خاں میں قائم ہوئی، اور لکھنؤ میں 3 اور طبیہ کالج قائم ہوئی۔ ان سب کالجوں میں اعلیٰ تعلیم جاری کی گئی۔ حکیم اجمل خان صاحب نے محسوس کیا نیو میڈیکل سائنس اور نیو میڈیکل ریسرچ کی روشنی میں سدھار کیے جائے۔ انہوں نے جو یونانی سسٹم آف میڈیسن میں جو کمیاں ان کو نظر آ رہی تھی، اسے سدھارنے کے لیے ایک ادارہ بنایا، تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دی۔ حکیم اجمل خان صاحب کی یہ تحریک اور نیو ریفارم یونانی سسٹم آف میڈیسن میں بہت کامیاب ہوئی، اور ہندوستان میں اسی نظریے کے مطابق بڑے
حکیموں نے کتابوں کو تصنیف و تالیف کیے اور یونانی سسٹم آف میڈیسن کو نئے طریقے سے وکاس کیا گیا اور مکمل ایک خاکہ بنایا گیا اور طب کو کامل اور مکمل بنایا۔ اس طرح ہندوستان میں یونانی سسٹم آف میڈیسن کی ترقی ہوئی۔ حکیم اجمل خان صاحب نے یونانی دوا تیار کرنے کے طریقے پہ خصوصی دھیان دیا اور دہلی میں بڑے پیمانے پر ہندوستانی دواخانہ قائم کیا اور یونانی فارماکوپیا کے مطابق بہترین دوا نسخے بنائے، جس سے ہندوستان اور باہر کے دیش کے لوگ نے بہت فائدہ اٹھایا۔ کچھ وقت کے بعد حکیم عبدالحمید صاحب بلقابہ نے حکیم اجمل خان صاحب کے نظریے کے مطابق یونانی میڈیسن اور آدھونک وکاس کیا۔ لال کنواں دہلی میں ہمدرد دواخانہ اور اس دواخانے میں ایک ریسرچ سینٹر بنایا اور یونانی میڈیسن کو اس سے بہت ترقی ملی۔ ہندوستان کے بڑے شہروں اور قصبے میں اس دواخانے کے کئی برانچ بنائے۔ آصف علی روڈ پر ایک ہمدرد نرسنگ ہوم کے نام سے ہاسپٹل بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد ہمدرد فاؤنڈیشن کے انڈر انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری میڈیسن اینڈ میڈیکل ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک کتب خانہ بنایا گیا جس میں یونانی میڈیسن اور دوسرے علم کی ہزاروں بکس کا خزانہ اور نایاب کتابیں رکھی گئی۔ اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ نے جامعہ طبیہ کو گلی قاسم جان دہلی میں بدل کے طبیہ کالج نام پہ ہمدرد نگر دہلی میں تبدیل کر الحاج حکیم عبدالحمید صاحب نے آل انڈیا یونانی طبی کانفرنس دہلی کے صدر اور سرپرست کی حیثیت سے ہندوستان طبی حقوق کی حفاظت کے لیے قدم اٹھائے اور بہترین کام انجام دیا۔ اس کام سے ان کا نام اتہاس میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ کچھ عرصے کے بعد انڈین گورنمنٹ نے یونانی میڈیسن کے وکاس اور اس کو ترقی کے لیے منسٹری آف ہیلتھ انڈیا کی جانب سے ایک کمیشن بنایا جس کا نام تھا سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن، جس کے انڈر ہندوستان میں کئی بڑے بڑے شہروں میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور ریسرچ پروجیکٹ شروع کیے گئے، جہاں پہ یونانی میڈیسن کے مطابق موضوعات پر بڑے پیمانے پر کھوج اور ریسرچ کا کام جاری ہوا۔ پھر ہندی اور انگریزی زبانوں میں یونانی سسٹم آف میڈیسن کی کئی کتابیں لکھی گئی۔ اجمل خان طبیہ کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور گورنمنٹ نظامیہ طبیہ کالج حیدرآباد میں پوسٹ گریجویشن قائم کیے گئے اور ہندوستان میں اور یونانی طبیہ کالج کے لیے یونانی سسٹم آف میڈیسن کے لیے سلیبس بنائے گئے اور اس کے لیے ڈگری بنائی گئی BUMS یعنی بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجن جاری کیے اور ہندوستان میں دوسرے کالجوں میں اسی نظام پہ اسٹڈی ہونے لگی۔ جودھ پور، جے پور، برہانپور، کرنول، ممبئی، پونے، مالیگاؤں، بنگلورو، مدراس، دربھنگا، دیوبند، سہارنپور، اعظم گڑھ میں بہترین یونانی طبی کالج کھولے گئے۔ اس طرح ہمارے دیش کی گورنمنٹ نے یونانی سسٹم آف میڈیسن کے لیے بہت کام کیا اور اسے بہترین بنانے کے لیے مدد کی۔ کچھ عرصے تک ایسے ہی چلا۔ 2014 میں آیوش منترالیہ کی استھاپنا ہوئی اور آیورویدک، یوگا، یونانی اور ہومیوپیتھک کے وکاس کے لیے سب آیوش منترالیہ کے انڈر آ گیا اور اب یونانی سسٹم آف میڈیسن بہت وکاس کر چکی ہے۔ دوستو، یہ یونانی سسٹم آف میڈیسن کا اتہاس میں نے تھوڑا آسان کرنے کے لیے چھوٹا بنایا اور اردو زبان کے بجائے عام ہندی میں یہ ویڈیو بنایا تاکہ ہر کوئی کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب